اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین اللهم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی شریعت کا علم، اپنی توحید کا علم سیکھنے کے لیے ایک جگہ پر جمع فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ درس میں ہم تیسرا اصل جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معرفت کے اوپر مشتمل ہے، وہ درس آپ کے سامنے شروع کیا جا چکا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب تک مکہ المکرمہ میں رہے، اسراء اور معراج، اس تعلق سے تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اور کل جو درس ہماری رکی تھی آ کر کے وہ یہیں پہ کہ مکہ میں 13 سال کی زندگی گزار لینے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ کتاب کی عبارت پڑھیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم مل گیا، اور بلد شرک سے بلد اسلام کی طرف منتقل ہو جانے کا نام ہجرت ہے۔ اور بس اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم مل گیا۔ یہ ہجرت کا معاملہ کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، اس کی ایک تفصیل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے پوری وضاحت کے ساتھ آ جائے، تاکہ اس سلسلے میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں، اور اس کے حکم کے تعلق سے کنفیوژن ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ لہذا اس بات کو آپ کے سامنے پوری وضاحت کے ساتھ ہم رکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہجرت کا حکم کیا ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہجرت کا حکم ملا تھا وہ کس طرح سے ملا تھا اور کیا معاملہ تھا اس سلسلے میں۔ کل ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جب تک رہے تو 4 رکعت والی نمازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کر کے ادا کرتے تھے، اور اس سلسلے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت دلیل کے طور پہ ہم پیش کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طاقت اور پوری قوت کے ساتھ مکہ المکرمہ میں اللہ رب العالمین کی دین، خصوصاً توحید باری تعالی کی دعوت کو عام کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگے رہے۔ ہجرت مسلمانوں نے مکہ المکرمہ سے 2 مرتبہ کی ہے۔ یہ ہجرت مدینہ منورہ کے ہجرت کے علاوہ ہے، اور وہ ہجرت کہاں کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہجرت، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے، ایک منٹ کال آ رہا ہے، اگر جواب نہ دوں گا تو یہ آتا ہی رہے گا، بات کر لیتا ہوں۔ معذرتاً
تو جب صنادید قریش نے، قریش کے ظالموں نے، قریش کے مشرکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کی زندگی کو مکۃ المکرمہ کے اندر تنگ کر دی، تو اللہ رب العالمین آیت کریمہ نازل کرتا ہے جس میں اشارہ تھا ہجرت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، یعنی وہ لوگ جن لوگوں نے اس دنیا کی زندگی میں اچھائی اور بھلائی کو انجام دیا، یعنی توحید باری تعالیٰ کو قبول کیا، کیونکہ اچھائیوں میں سب سے اونچے درجے کی جو اچھائی ہے وہ اللہ رب العالمین کی توحید ہے، اس کو قبول کیا۔ کہا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ رب العالمین کی زمین بہت وسیع ہے، یہ اشارہ تھا ہجرت کی طرف۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، مصیبتوں کو جھیل کر، تکلیف برداشت کر کے جو شخص رب العالمین کے دین کے اوپر قائم رہے گا، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بغیر حساب و کتاب کے اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین بلا حساب و کتاب ایسے لوگوں کو اجر سے نوازے گا، یعنی مصیبت کے وقت میں دین کے اوپر ثابت قدم رہنا، صبر کرنا ہے، اور صبر کرنے والوں کا اجر اللہ رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ سب سے پہلی ٹولی مکۃ المکرمہ سے اپنی دین کی حفاظت کرتے ہوئے نکلتی ہے، کدھر؟ حبشہ کی طرف۔ وہاں بادشاہ تھے جن کا نام نجاشی تھا، عدل و انصاف کرنے والے تھے، ان کی سلطنت میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا تھا۔ اس ہجرت کو ہجرت اولا کہا جاتا ہے، جب یہ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے تو اس کے بعد مکۃ المکرمہ میں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کے سورہ نجم کے آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے سنیے گا، اسی درمیان جب آپ آخری آیتوں کے اوپر پہنچے، افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا، جب اس آیت کے اوپر پہنچے تو جتنے مشرکین وہاں پہ موجود تھے سب کے سب کلام ربانی کے ہیبت کی وجہ سے سجدے میں گر گئے۔ جتنے مشرکین وہاں پہ موجود تھے، اللہ رب العالمین کے کلام کی ہیبت اس طرح سے ان کے دلوں میں طاری ہوئی کہ کوئی بھی آدمی زمین کے اوپر سیدھا نہیں رہا، سارے کے سارے لوگ سجدے میں گر گئے سوائے رأس الکفر ابو جہل کے، لیکن اس نے بھی یہ کیا کہ زمین سے مٹی اٹھا کر کے اس نے اپنی پیشانی کے اوپر لگا لی اور کہا کہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی سارے لوگ سجدے میں گر گئے۔ اب یہ خبر، جو یہ واقعہ، یہ حادثہ رونما ہوا، پھیل گئی لوگوں میں، اور خبر پھیلتے پھیلتے حبشہ پہنچی کہ سارے کے سارے کفار و مشرکین یا کفار مکہ، کفار قریش مسلمان ہو چکے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خوشی خوشی جو حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، خوشی خوشی مکۃ المکرمہ واپس لوٹ آئے، لیکن یہاں جب آئے تو ان کو حقیقت حال کا علم ہوا، پتہ چلا ان کو۔ چنانچہ کافروں کی مصیبت، دکھ، تکلیف، پریشانی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ پہلی ٹولی میں ہجرت کرنے والے میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن جب دوبارہ وہ واپس لوٹ آئے تو پھر انہوں نے کہا کہ اب میں دوبارہ ہجرت کر کے نہیں جاؤں گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں مکہ ہی میں رہوں گا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو لوٹے تھے حبشہ سے، اور ان کے علاوہ اور دیگر لوگ، یہ سارے لوگ مل کر کے پھر سے حبشہ کی جانب ہجرت کر کے چلے گئے، اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ اسی درمیان
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل سے ملاقات کرتے، اور یہیں پہ وہ طائف کا واقعہ پیش آیا تھا، آپ گئے تھے ملنے کے لیے قبیلہ والوں سے، تو اسی طرح آپ قبیلوں سے مل کر کے اللہ رب العالمین کی دین کی دعوت دے رہے تھے، اور قبیلوں سے ملاقات کرنے کا سنہرا موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے زمانے میں نصیب ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا وقت تھا، لوگ مکۃ المکرمہ آئے ہوئے تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوم رہے تھے، ایک جگہ پر آپ نے 4-5 لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب پہنچے اور کہا کہ کیا تم اجازت دیتے ہو میں تمہارے پاس بیٹھ کر کے کچھ گفتگو کر لوں، کچھ باتیں کر لوں تم سے، اجازت ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں آئیے، تشریف رکھیے، بیٹھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے، تعارف جب ہوا تو پتہ چلا کہ یہ لوگ مدینہ منورہ کے مشہور قبیلہ خزرج کے لوگ ہیں، قبیلہ خزرج کے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دے دی اور اسلام ان کو بتایا۔ خزرج کے جو یہ لوگ تھے، یہ یہود کے حلیف تھے، دوست تھے مدینہ میں، اور یہود سے یہ سنتے رہتے تھے برابر کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، اگر وہ آ گیا تو ہم ان کے ساتھ مل کر کے تم سب کو قتل کر دیں گے، یہ سنتے رہتے تھے۔ تو ان کو پتہ چل گیا کہ آخری نبی جو آنے والے تھے وہ یہی تھے، اور وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ خیبر کے مسلمان ہو جاتے ہیں خزرج کے جو لوگ مکۃ المکرمہ آئے تھے حج کے اس موقع پر۔ اس کے بعد یہ لوگ اپنے وطن مدینہ منورہ لوٹ جاتے ہیں۔ اب مدینہ منورہ میں دین اسلام کی خبر گشت کرنے لگی، دھیرے دھیرے کوئی گھر ایسا باقی نہیں بچا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع نہ ملی ہو۔ لوگ دھیرے دھیرے سننے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کی معلومات ہونے لگی۔ اس کے بعد دوسرے سال سنہ ثانیہ، دوسرے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ سے چند لوگ آئے، 10 آدمی خزرج کے تھے اور 2 لوگ مدینہ کا مشہور دوسرا قبیلہ اوس، یہ دونوں تھے، یعنی 12 لوگ آئے جن کو نقیب کہا جاتا ہے۔ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر کے یہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش کے اوپر حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داعی بنا کر کے، دین اسلام سکھانے والا بنا کر کے ان لوگوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ کر دیا۔ یہ گئے وہاں اور انہوں نے کوئی کسر اٹھا کر کے نہیں رکھی۔ یہ حال ہو گیا کہ مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں بچا جہاں اسلام نہ پہنچا ہو سوائے ایک گھر کے، جس کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا۔ یعنی کیا مرد کیا عورت، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوت کا ثمرہ، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگ جوق در جوق مدینہ منورہ میں اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ اب اس کے بعد تیسرے سال حج کے موسم میں کچھ لوگ مدینہ منورہ آئے، اور ان کی تعداد تقریباً 70 اور 80 کے درمیان تھی۔ مدینہ منورہ سے نکلے، مکۃ المکرمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ کہاں پر؟ جہاں آج لوگ کنکری مارتے ہیں جمرہ کو، اسی جمرہ کے مقام پر، اسی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ایام تشریق میں، یعنی بقرعید کے دوسرے یا تیسرے دن، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے بیعت کی، اس بات کے اوپر بیعت کی کہ ہم آپ کی سمع و طاعت کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، کوئی بھی آپ کے اوپر اگر بری نظر ڈالنا چاہتا ہوگا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اور آپ کو کبھی بھی تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اس بیعت کے بعد مسلمان مکۃ المکرمہ سے دھیرے دھیرے ہجرت کر کے مدینہ منورہ
کے لیے نکلنے لگے. اور وہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بتایا کہ میں نے اپنی ہجرت کی جگہ دیکھی ہے. کہاں وہ ہجرت کی جگہ؟ ایسی جگہ پر ہے جہاں کھجور کی کھیتی ہوتی ہے اور اس کے دونوں طرف لاوا ہے. بین لابا، لابا کہتے ہیں لاوا کو، یعنی جوالا مکھی اور پہاڑ سے جو آگ وغیرہ نکلتا ہے اس کے پھوٹنے کے بعد زمین کی جو حالت ہوتی ہے اس کو لابا کہتے ہیں. تو مدینہ میں دو لابا ہے، اس کو حرہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، ایک حرہ شرقیہ اور ایک حرہ غربیہ. یہاں جلے ہوئے پتھر ہیں، کوئی آدمی ننگے پاؤں یا ننگے پاؤں کیا چپل بھی پہن کر کے آپ اس پہ نہیں چل سکتے ہیں، اتنے تیز اور نوکیلے پتھر ہیں. جلے ہوئے پتھر، یوں لگے گا کہ پتھر میلٹ ہو کر کے زمین کے اوپر گرا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، اور کالے کالے پتھر وہاں پہ گرے ہوئے ہیں. کالے کالے پتھر یہاں سے وہاں تک گرے ہوئے ہیں. یہ دو لابا ہے. ان دو لابوں میں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہجرت کا مقام اور ہجرت کی جگہ بتائی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی حالت میں دیکھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو اس کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ہو سکتا ہے یمامہ ہو یا حجر کا مقام ہو، لیکن مجھ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ مدینہ منورہ ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ سننے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے نکلنے لگے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دھیرے دھیرے مکہ المکرمہ چھوڑنے کی اجازت بھی دے دی. اب اسی درمیان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کی تیاری کرنے لگے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق تیاری کر رہے ہیں ہجرت کی، تو آپ نے حضرت ابو بکر سے کہا علی رسلک، ٹھہریے، آپ تھوڑا صبر کیجئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت ملنے والی ہے؟ بے ابی انت و امی، اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں، کیا آپ اجازت ملنے والی ہے آپ کو، اس کی امید رکھتے ہیں آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں. بس یہ سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی لالچ میں مکہ المکرمہ کے اندر ٹھہرے رہے. 2 سواری آپ نے خرید لی اور دونوں سواریوں کو کھلا پلا کر کے اونٹوں کو مضبوط اور تازہ کرنے میں لگ گئے. اسی درمیان، اور یہ دیکھیے آج ہی کے دن 26 تاریخ سفر کا مہینہ، 26 تاریخ سفر کا مہینہ، جمعرات کا دن. آج کون دن ہے؟ اتوار. جی ہاں، وہ جمعرات کے دن دار الندوہ میں کفار کے جو سردار تھے، بڑے بڑے رؤسا، وہ سب کے سب جمع ہوئے اور ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، یعنی اختصار سے میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا جائے. تو ان کی رائے اس بات کے اوپر متفق ہوئی کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان آدمی نکلے، مضبوط طاقتور نوجوان، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گھات لگا کر کے بیٹھے، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے ایک ساتھ مل کر کے سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کر دیں. اس طرح سے یہ معاملہ تمام ہو جائے گا اور بنو ہاشم کے لوگ سارے قبیلے والوں سے قصاص کا مطالبہ نہیں کر سکیں گے، دیت لینے کے اوپر راضی ہو جائیں گے. ہم لوگ 100 اونٹ دیت دے کر کے سکون پا جائیں گے، اطمینان پا جائیں گے. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع لگ گئی وحی کے ذریعے سے. ٹھیک دوپہر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور آپ کو خبر دی کہ اب مجھ کو اجازت مل چکی ہے، نکلنے کے لیے آپ تیار ہوئیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری شروع کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے، حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ آج کی رات میرے بستر کے اوپر آپ سو جائیے گا میری چادر اوڑھ کر کے.
اور اتنا یقین رکھیے کہ آپ کو کچھ بھی نقصان اور کچھ بھی گزند یہ لوگ نہیں پہنچا سکیں گے، کوئی تکلیف آپ کو نہیں دے سکیں گے۔ رات جب ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون اور اطمینان سے اپنا دروازہ کھولا، دونوں طرف یہ نوجوان اکٹھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار کرنے کے لیے صف بنا کر کے کھڑے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے نگاہوں کے اوپر ڈھک دیا پردہ، آنکھوں کو اندھا کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی زمین سے اور سب کے سروں کے اوپر ڈالتے ہوئے وہاں سے نکل گئے، روانہ ہو گئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے نکلنے کے بعد پھر آپ غار ثور میں جا کر کے ٹھہرے، پھر راستے میں ایک لمبی، اس سلسلے میں ایک لمبا معاملہ ہے اور بڑی عبرت کی باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے میں، ہجرت کے راستے میں پیش آئی ہیں۔ وہ جب آپ سیرت پڑھیں گے تو پھر تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ داخل ہوئے، قباء کی جانب سے، قباء کی جانب سے داخل ہوئے مدینہ منورہ میں۔ جب مدینہ والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر لگی تو مدینہ پورے تکبیر کے نعروں سے پورا مدینہ منورہ گونجنے لگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے استقبال کے لیے لوگ اپنے اپنے گھروں سے آ کر کے قباء کے مقام پہ پہنچنے لگے۔ قباء میں جب پہنچے تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے سمجھا کہ یہی اللہ کے رسول ہیں اور جا کر کے ان سے ملاقات کرنے لگے۔ لیکن جب دھوپ بڑھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ کرنے لگے۔ تب مدینہ والے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول وہ ہیں جو زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ معنی ہے، یہ واقعہ ہے پورے کے پورے ہجرت کا۔ اور یہاں پہ پھر راستے میں مدینہ پہنچ کر کے، قباء پہنچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال کو انجام دیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر کبھی آئے گی۔ چلیے اب اس کے بعد آگے پڑھیے۔ ہجرت کی اجازت ملی، اس کے بعد اور یہ بلد شرک سے بلد اسلام کی طرف ہجرت اور نقل مکانی کرنا اس امت محمدیہ پر فرض ہے۔ اور بس اور یہ بلد شرک سے بلد اسلام کی طرف نقل مکانی کرنا، یعنی بلد شرک اور کفر کو چھوڑ کر کے بلد اسلام کی طرف چلے جانا، یہ کیا کہلاتا ہے جی؟ ہجرت۔ ہاں، یہ کیا کہلاتا ہے؟ بولیے۔ ہجرت کہلاتا ہے۔ اب آئیے، ہجرت لغت میں کہتے ہیں مفارقت الانسان، کسی انسان کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ اور یہ ترک کرنا، چھوڑنا تین طریقے پر ہوتا ہے۔ اما بالبدن، کبھی بدن کے ذریعے سے جدا ہو گئے کسی سے، یا کبھی زبان کے ذریعے سے ہم گفتگو نہیں کریں گے آپ سے، یا کبھی دل کے ذریعے سے کہ ہمارا دل آپ کے دل سے کبھی ملنے والا نہیں ہے۔ ان تینوں طریقوں کے سے ہجرت ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی۔ ہجرت جی لغت میں کسی انسان کو ترک کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ ترک کرنا تین طریقے پر ہوتا ہے، یا تو زبان کے ذریعے سے، یا دل کے ذریعے سے، یا اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے، بدن کے ذریعے سے۔ یعنی ہجرت کبھی بدن کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی دل کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہجرت کی اصل لغت میں یہ ماخوذ ہے حجر سے۔ حجر کے معنی ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ اور شریعت میں، یعنی شریعت کی مخصوص اصطلاح کے اندر ہجرت کہتے ہیں، جیسا کہ شیخ نے کہا کہ وہ
بلد شرک سے بلد اسلام کی طرف نقل مکانی کرنا، یعنی بلد کفر سے بلد شرک سے نکل کر کے بلد اسلام کی طرف چلے جانا۔ اصول ثلاثہ کا ایک اور نسخہ ہے جس کو کہتے ہیں نسخۃ الانصاری المدنی۔ کیا کہتے ہیں جی؟ نسخۃ انصاری المدنی۔ یہ شاگرد ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کے، ان کے پاس ایک نسخہ ہے اصول ثلاثہ کا، ہاتھ سے لکھا ہوا پرانے زمانے کا۔ تو یہ اپنے نسخے میں کہتے ہیں کہ نسخے میں یہ اضافہ ہے، دیکھیے اس کو، کہتے ہیں کہ ہجرت کہتے ہیں اس جگہ کو بھی ترک کرنے کو جس جگہ میں سنت سے نفرت کی جاتی ہو، یعنی بلد بدعت کو چھوڑ کر کے بلد سنت کی طرف جانا بھی ہجرت کہلاتا ہے۔ یعنی اس مقام پہ، اس جگہ پہ جہاں رہ کر کے آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل نہیں کر سکتا ہو، اس جگہ کو چھوڑ کر کے جانا، اس جگہ ایسی جگہ پر جہاں سنت کے اوپر عمل کر سکتا ہو اس کو بھی ہجرت کہتے ہیں۔ اچھی بات ہے۔ ابن قاسم ہیں، یہ شاگرد ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام مالک امام دار الہجرہ مدینہ منورہ کے جو امام ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے شہر میں ٹھہرا رہے جس شہر میں لوگ سلف صالحین کو برا بھلا کہتے ہوں، سلف صالحین کو برا بھلا کہتے ہوں۔ اس امام مالک کی اس جملے سے منہج سلف کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیے۔ امام مالک کہہ رہے ہیں کہ اس شہر پہ کسی بھی اہل سنت والجماعت کے شخص کو رہنا جائز نہیں ہے جہاں لوگ سلف کو گالی دیتے ہوں، سلف کو برا بھلا کہتے ہیں، اس شہر پہ رہنا جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ سلف کو برا بھلا کہنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ مبتدعہ ہوتے ہیں، بدعتی ہوتے ہیں، اور ان بدعتیوں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ زندگی گزارنا کسی بھی منہج سلف والے کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ یعنی انصاری کے نسخے میں جو اضافہ ہے اس اضافے کی دلیل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ جی جی اس اضافے کی دلیل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے جس کو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ لیکن ہجرت اصل میں کہتے ہیں کہ انسان بلد کفر سے نکل کر کے بلد اسلام کی طرف چلا جائے، بلد کفر سے نکل کر کے بلد اسلام کی طرف چلا جائے۔ چلیے، یہ ہجرت کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہوا آپ کے پاس۔ ہجرت کا حکم پڑھیے۔ یہ فریضہ قیامت تک باقی ہے، اس بات کی دلیل یہ فرمان الہی ہے۔ اس سے پہلے اور یہ بلد شرک سے بلد اسلام کی طرف ہجرت اور نقل مکانی کرنا اس امت محمدیہ پر فرض ہے۔ اس امت محمدیہ پر فرض ہے، یہ ہے اصل، اس پہ گفتگو کرنا ہے۔ یہ ہجرت کا حکم ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ کے ہر فرد کے اوپر ہجرت کرنا فرض ہے۔ ہاں جی، تو کیا یہ مطلق ہے ایسے ہی؟ بولیے۔ نہیں۔ دیکھیے، یہ جو ہجرت ہے جس کو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی بلد کفر سے بلد شرک سے نکل کر کے بلد اسلام کی طرف چلے جانا ہے نا، یہ فریضہ ہے اور واجب ہے اس امت کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر۔ لیکن ہے نا، لیکن اس میں تفصیل ہے۔ تفصیل کیا ہے کہ کبھی کبھی اس سے کبھی کسی مسلمان کے اوپر یہ چیز واجب ہوتی ہے، کبھی کسی مسلمان کے اوپر یہ چیز مستحب ہوتی ہے،
اور کبھی مسلمان کے اوپر کفر کی جگہ کے اوپر ٹھہرے رہنا یہ مستحب ہوتا ہے. یہ 3 حکم ہے اس کا. یہ علی الاطلاق نہیں ہے معاملہ، یعنی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ وہ ہجرت کرے. اس کے کچھ شروط ہیں، اس کے کچھ ضوابط ہیں، جو شروط اور ضوابط کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں آپ کے سامنے کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا. اللہ 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 اللہ